السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ دیکھیے، پنڈورا پیپرز آگے ہیں اور بڑے بڑے انکشافات ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی تو تقریباً تمام کی تمام کابینہ بھری ہوئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس سے آگے کی کہانی لائیں گے آپ کے لیے۔ دیکھیے، سیاستدانوں پر پاکستان میں اور پولیس پر یا کسی بھی سویلین ادارے پر پاکستان میں الزام لگانا سب سے زیادہ آسان ہے، ان پر تنقید کرنا سب سے زیادہ آسان ہے، ان کو نشانہ بنانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ لیکن ہم نے اپنے جب کا ویلاگ کر رہے ہیں اپنے نوٹ کر لیا ہوگا کہ ہم ان کمزور طبقوں کو زیادہ نہیں اکاؤنٹیبل کرتے۔ آگے یہ بہت زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں، ہر ایک کو جواب دہ ہیں اور بہت کچھ سہتے ہیں، تو ان پر ہم پھر بات کر لیں گے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کس طرح سے پیسے، یہ جو کمپنیاں سامنے آئی ہیں ان جرنیلوں نے بنائی، یہ بڑے دلچسپ اندر کی کہانیاں ہیں جو آج ہم آپ کو سنائیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ تو اب جو ICIJ ہے، جو یہ تحقیقاتی سٹوریوں کی موجد ہے، جنہوں نے یہ ڈاکومنٹس لائے اور پھر دنیا بھر سے 600 صحافیوں کو انوالو کیا، جس میں پاکستان کے 2 مایا ناز نام عمر چیمہ اور فخر دورانی بھی اس تحقیقات کا حصہ تھے۔ اب تو ICIJ بھی اکنالج کر رہی ہے کہ پاکستان میں بہت ہی کم کبھی فوجی جرنیلوں کے مالی معاملات پر بات ہو، اور جو کرتے ہیں ان کو یا تو شہید کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ سلیم شہزاد شہید، حیات اللہ شہید، کئی نام ہیں، یا ان کو اغوا کیا جاتا ہے، جیسے کہ متی اللہ جان ہے آپ کے سامنے ایک مثال، کامران یوسف اغوا ہوئے، عمر چیمہ خود اغوا ہوئے جو اس سٹوری کی لانے والے بھی ہیں، اور اسی طرح تشدد کا انہوں نے بات کی۔ ابھی یہ وارث رضا سوری اغوا ہوئے، تشدد کی انہوں نے بات کی، حملوں کی بات کی، تو احمد نورانی حملے کا نشانہ بنے اسلام آباد میں، ابصار عالم صاحب کو گولی ماری گئی، حامد میر صاحب کو گولیاں ماری گئیں کراچی میں، 2 گولیاں آج بھی جسم میں لے کے اللہ میاں ان کو زندگی دے موجود ہیں۔ اور اسی قسم کی ایک بات کرنے پر پچھلے 5 ماہ سے افیئر بھی ہیں۔ تو مین اسٹریم میڈیا تو یہ کہانیاں نہیں سنائے گا، لیکن چلیے ہم آپ کو انسینسرڈ یہ باتیں بتاتے ہیں کہ یہ کہاں گئے۔ اس میں جو نام آئے ہیں اس میں ایک نام احسان لطیف ہے، ان کی ڈائلن کیپٹل کے نام سے ایک کمپنی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مشرف دور کے گورنر پنجاب جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول کے داماد ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول کی بھی اپنی جو فائنینشیل ریپیوٹ ہے نا، بڑی اعلیٰ ہے، لیکن کون پوچھ سکتا ہے، جنرل صاحب گورنر پنجاب بھی رہے ہیں، جنرل مشرف کے بڑے چہیتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور نام لے لیتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شفاعت اللہ، ان کی طلحہ لمیٹڈ کے نام سے ایک کمپنی نکلی ہے، اور یہ سابق ملٹری سیکرٹری ہیں جنرل مشرف کے، جو غدار عامر جو دبئی میں چھپا ہوا ہے، سزائے موت کی سزا کے بعد مفرور ہے وہاں پہ، یہ اس کے ملٹری سیکرٹری تھے۔ 1.2 ملین ڈالر کا فلیٹ انہوں نے 2006 میں لیا تھا۔ 2006 میں وہ 1.2 ملین ڈالر کا تھا، تو ابھی اس کی کیا مالیت ہوگی؟ اور سوچئے 2006 میں 1.2 ملین ڈالر کی کیا مالیت تھی، کیا ویلیو تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم ذرا آتے ہیں، ان کے تو بڑے دلچسپ قصے ہیں ان کے، کہ یہ کس طرح سے ان کو فلیٹ ملا، اور اس میں کس طرح سے بھارتی بھی ملوث ہیں، اور بھارتی بھی وہ جن کے بھارتی انڈر ورلڈ سے بھی تعلقات ہیں، کرمنل بھارتی بیک گراؤنڈ کے ان کی خاندان کے لوگ آتے ہیں، ان بھارتیوں کے ان کے ساتھ معاملات ہیں، اور انہوں نے کچھ وضاحت بھی کی ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ وضاحت بھی آپ کی ان کو سناتے ہیں۔ اسی طرح میجر جنرل نصرت نعیم، سابق
ڈی جی کاؤنٹر ٹیررزم ISI کے، ان کے بھی بڑے دلچسپ قصے ہیں، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. یہ بھی کون ہے، ان کا بھی کچھ آپ کو پس منظر بتاتے ہیں. ان کے نام پہ بھی ایک آف شور کمپنی ہے، 2009 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کے فوری بعد رجسٹر کی تھی. پھر ایک حسن مظفر ہیں، یہ جنرل افضل مظفر کے بیٹے ہیں. ان کی بھی ایک کریک گروتھ کیپٹل ہولڈنگ لمیٹڈ کے نام سے ایک آف شور کمپنی ہے. پھر زہرا تنویر ہیں، یہ جنرل تنویر طاہر کی اہلیہ ہیں جو سابق سیکٹری ڈیفنس پروڈکشن تھے. ان کی بھی ایک اینر پلاسٹک لمیٹڈ کے نام سے ایک کمپنی ہے. پھر ایک اور ہیں شہناز سجاد صاحبہ، ان کی بھی آف شور کمپنیاں ہیں. انہوں نے 2 فلیٹ خریدے ہوئے ہیں ان آف شور کمپنیوں کے ذریعے 1997 اور 2011 میں. یہ جنرل ریٹائرڈ علی قلی خان کی بہن ہیں، وہ جنرل علی قلی خان جن کو سپر سیڈ کر کے غدار عامر جنرل مشرف کو آرمی چیف بنایا تھا میاں نواز شریف نے. اور یہ جنرل حبیب اللہ کھٹک کی صاحبزادی ہیں اور موجودہ کیبنٹ میں موجود عمر ایوب صاحب کی خالہ بھی ہیں. ان کا بھی آپ کو بتاتے ہیں. اسی طرح عمر کھٹک ہیں، احد کھٹک ہیں، یہ سابق ایئر مارشل عباس کھٹک کے بیٹے ہیں جو ایئر فورس کے سربراہ رہے ہیں. ان کی بھی آف شور کمپنیاں ہیں وہاں پر. پھر لیفٹیننٹ کرنل راجہ نادر پرویز ہیں، ان کی بھی آف شور کمپنیاں ہیں. تو ان سب کا آج ہم آپ کو ذرا اندر کی خبریں دیتے ہیں. اب جو چلیں اس سے آغاز کر لیتے ہیں. یہ ان سے لیفٹیننٹ کرنل راجہ نادر پرویز سے. ایک لیفٹیننٹ کرنل ہے، یہ بھارتی قید میں بھی رہے وار پریزنر کے طور پہ. اس کے بعد یہ پاکستان واپس آئے. پھر یہ 1985 میں جو اس وقت کا غدار عامر جنرل ضیاء الحق کی جو انتخاب تھا 1985 کا کروایا ہوا غیر جماعتی انتخاب، اس میں منتخب بھی ہوئے. آج کل یہ PTI کے ویسے حصہ ہیں. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ راجہ نادر پرویز صاحب نے جو انٹرنیشنل فائنانس اینڈ ایکوپمنٹ لمیٹڈ، یعنی کہ ایکوپمنٹ مراد آلات اور سامان ہے، جو انہوں نے یہ کمپنی بنائی اور جو انہوں نے رجسٹر کی جس کمپنی کے ساتھ، وہ یہ کمپنیاں اسلحے کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتی ہیں. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ راجہ نادر پرویز جس کمپنی سے منسلک ہے، جس نیٹ ورک سے، انہوں نے جرمنی سے بھارت کو اسلحہ بھی لے کر دیا. یعنی کہ جو اسلحہ کشمیریوں اور ہم پہ پاکستان پہ استعمال ہوتا ہے، بھارت جو کرتا ہے، وہ پاکستان کے لیفٹیننٹ کرنل صاحب بھی اس میں ہاتھ بٹاتے رہے ہیں، بھارت کی مدد کرتے رہے ہیں اور پاکستان میں بھی موجود ہیں. تو بھارت سے روابط واہ. اسی طرح آ رہی ہے اب میجر جنرل نصرت نعیم، یہ بڑا دلچسپ بیک گراؤنڈ ہے ان کا. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں سہیل وڑائچ نے لکھا کہ حامد بھی نے ان کو بتایا کہ جب اس وقت کے DGISI 26 دسمبر کی 2007 کی رات کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو ملنے کے لیے اسلام آباد میں F8 ان کی رہائش گاہ گئے تو اور ان کو بتایا کہ ان کو خطرہ ہے، تو بینظیر بھٹو صاحبہ نے ثبوت مانگے جو کہ ان کے پاس انہوں نے نہیں دیے اور بس ان کو تھریٹ کنوے کیا. تو بی بی نے کہا میں تو صبح جلسہ کروں گی. اب اگر آپ کو معلوم ہے مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے تو پھر تو آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے اور اس حملے کو ناکام بنانا چاہیے. اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ حملہ آور موجود ہے تو پھر حملہ آور کو ٹریس کیوں نہیں آپ کر سکتے. تو اس پر وہ جو اس وقت کے DGISI تھے جو ندیم تاج، وہ بڑے جھلائے باہر اور انہوں نے آ کے ان نعیم نصرت صاحب کو، میجر جنرل نعیم نصرت کو جو DG کاؤنٹر ٹیررزم تھے ISI میں، ان کو کال کی اور ان کا کہا بی بی نہیں مندی، مطلب کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نہیں مان رہی ان کی بات. بعد میں انہوں نے کیا سیکورٹی کے انتظامات کرنے تھے، ان لوگوں نے تو وقوع دلوا دیا جو بی بی شہید کا تھا تاکہ ادھر سے ثبوت نہ مل سکے.
اور بیوی کو شہید کر دیا گیا وہاں پر۔ نعیم نصرت صاحب پہلی دفعہ نہیں اس طرح کی حرکت کرتے پائے گئے یہ آف شور کمپنی والے۔ یہ اسلام آباد میں انہوں نے ایک پراپرٹی خریدی اور وہ تقریباً 3 کروڑ روپے مالیت کی پراپرٹی تھی۔ انہوں نے جو چیک دیا وہ چیک باؤنس ہو گیا۔ یہ پیمنٹ نہ کریں، یہ اپنی اکڑ میں تھے، میں تو آئی ایس آئی کا جرنیل ہوں، ریٹائر ہوا ہوا، مجھے کون ہاتھ لگائے گا، جب کہ واقعی کوئی لگا بھی نہیں سکتا۔ تو وہ ہمیں ذرا بتاتے ہیں کہ یہ ادھر I-10 تھانے میں اس بندے نے وہ چیک باؤنس ہونے کی FIR درج کروا دی۔ میجر جنرل نعیم نصرت صاحب اکڑ کے وہاں پہ چلے گئے، انہوں نے جا کے SHO کو کہا کہ ہاؤ ڈیئر تم FIR کاٹ سکتے ہو، تمہیں نہیں پتا میں میجر جنرل ریٹائرڈ ہوں۔ یہ وہ SHO بیچارہ گھبرا گیا، اس نے باہر آ کے کال کی جو SP تھے ادھر، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میجر جنرل نہیں کرایا اور آ کے دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو SP نے کہا وہ دفتر میں موجود ہے، انہوں نے کہا جی دفتر میں موجود ہے۔ اس نے کہا فوراً اس کو اریسٹ کر لو۔ SHO نے کہا سر آپ سیریس کہہ رہے ہیں کہ میں میرے تھانے میں آیا ہوا جو میجر جنرل ہے میں اس کو اریسٹ کر لوں؟ انہوں نے کہا کر لو اریسٹ۔ SHO گیا، اس نے گرفتار کر لیا۔ میجر جنرل صاحب کے ہاتھ پیر پھول گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا؟ لیکن تھے تو کیونکہ چاہے سابق کی صحیح ISA سے تعلق تو تھا، تو ہر چیز ہل گئی۔ یہ پیپلز پارٹی کے دور کی بات ہے، رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ ہوتے تھے، تو اس SHO کو معطل کیا گیا، تو اس نے صفائی دی، اس نے کہا مرشد میں نے نہیں اریسٹ کیا تھا، SP نے کہا تھا میں نے اریسٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے SP کو اسی وقت اسلام آباد سے ٹرانسفر کیا، پہلے گلگت پھینکا، پھر کبھی پشاور، پھر کبھی بلوچستان، خوب خوار کیا ان SP صاحب کو۔ یہ وہ میجر جنرل نعیم نصرت نعیم صاحب ہیں جن کی بھی اب آف شور کمپنی نکل آئی ہے۔ اب بتائیے نا، کوئی ان سے پوچھے کہ ان کی آف شور کمپنی کہاں سے آئی، کہاں سے پیسہ آیا؟ یہ تو 3 کروڑ کا پیمنٹ نہیں کر پاتے تھے، ان کے چیک باؤنس ہو جاتے تھے، یہاں پہ آف شور کمپنی بنا کے بیٹھ گئے۔ واہ واہ، یہ موجے ویسے اسی ملک میں ہوتے ہیں ویسے۔ پھر اب دیکھیے یہ جو اب لیفٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ ہیں، سابق ملٹری سیکرٹری جنرل مشرف کے، تو ایک اکبر آصف صاحب ہیں جو جن کے دبئی اور لندن میں ریسٹورنٹس ہیں، وہ سابق بھارتی ہدایت کار کے آصف کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف لندن گئے ہوئے تھے، تو یہ پہنچ گئے جنرل مشرف کے پاس۔ جنرل مشرف آل نال تھے، عامر تھے، اس وقت پاکستان میں عامریت تھی۔ تو جنرل مشرف کو کہا کہ میرے والد جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فلمیں پاکستان میں دیکھی جائیں، لیکن پاکستان میں 40 سال سے بھارتی فلموں پر بین ہے، اگر آپ وہ بین اٹھا دیں۔ جنرل مشرف نے کہا یہ لو جی بین ہٹا، اور بین ہٹ گیا۔ پھر پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش شروع ہوگی۔ اس بھارتی اکبر آصف کی جو بہن ہے، وہ بھارت میں جو کرمنل انڈر گراؤنڈ مافیا ہے، ڈی کمپنی بڑا بدنام، اس کے گینگ لیڈر اقبال مرچی کی بہن، ان کی بہن اکبر آصف کی بہن ہنا کوثر اس اقبال مرچی کی بیوہ ہیں جو ڈی کمپنی گینگ کا تھا۔ اور یہ اقبال مرچی امریکہ کی طرف سے دنیا بھر میں منشیات کی سمگلنگ کے لیے نامزد تھا، بھارت کا موسٹ وانٹڈ کرمنل تھا، ٹھیک۔ اور اس کا سالہ اکبر آصف، اس اقبال مرچی کا سالہ اکبر آصف جنرل مشرف تک آرام سے پہنچ گیا لندن میں، اور جنرل مشرف نے فوراً اس کی بات مان کے وہ فلموں سے بین بھی ہٹا دیا۔ اب اسی اکبر آصف نے پھر جو اس وقت جنرل مشرف کے ملٹری سیکرٹری تھے، لیفٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ، انہوں نے $1.2 ملین یعنی کہ $12 لاکھ کا ایک اپارٹمنٹ لندن میں آف شور کمپنی کے ذریعے خریدا، اور پھر وہ ان کی اہلیہ جو تھیں فریا شاہ، ان کے نام پر منتقل کر دیا، جو جنرل شفاعت اللہ کی اہلیہ تھیں۔ اب یہ سوال جب ان سے پوچھا گیا جنرل شفاعت اللہ سے، لیفٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ ریٹائرڈ سے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ میں نے تو اس لیے اپنی بیوی کے نام پہ خریدا کیونکہ میرے نام پہ اور بھی بہت سی جائیدادیں تھیں، تو میں ٹیکس میں اکاؤنٹ شیٹ بیلنس کر رہا تھا، ٹھیک۔ اور پھر اب دیکھیے ان سے پوچھا گیا کہ وہ
سنا ہے یہ کہ آصف کا بیٹا جنرل مشرف سے بھی ملا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ آیا تھا، صاحبہ مشرف صاحبہ نے بال کٹوانے تھے، تو جو ہیئر ڈریسر آیا تھا اس ہیئر ڈریسر کے ساتھ وہ اکبر آصف بھی آ گیا، اور وہاں پر میری یہ کہ اس سے ملاقات ہوئی اور اس نے جنرل مشرف سے چند منٹ گفتگو کی لابی میں اور کہا کہ آپ یہ بین ہٹا دے، تو وہ جنرل مشرف نے اس کی بات مان لی، اور بس یہ اتنی سی ملاقات تھی، بس اتنی سی بات۔ کس نے بتایا اکبر آصف کو کہ جنرل مشرف ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ مل سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، وہ فلم سے بین ہٹا دیں گے؟ سوچئے $1.2 ملین کا فلیٹ، $12 لاکھ کا فلیٹ لیفٹیننٹ شفاعت اللہ کا اکبر آصف سے ملتا ہے، تو پھر جنرل مشرف جنہوں نے بین ہٹایا، سوچئے جو پھر کروڑوں ڈالر کا بزنس پاکستان میں بھارتی فلموں نے کیا اور انہوں نے کمایا ان ڈسٹریبیوٹرز نے، اس میں اکبر آصف نے کتنا کمایا ہوگا؟ اقبال مرچی جو 2013 میں مر گیا، اس نے پھر اگر فلموں میں سرمایہ کاری کی ہوگی تو اس نے کتنا کمایا ہوگا جو فلم پاکستان میں نمائش کے لیے پیش ہوتی نہیں؟ سوچئے نا ذرا۔ اور اب یہ دیکھیے کہ اب لیفٹیننٹ شفاعت اللہ صاحب نے ٹویٹس کیے ہیں 2، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے لاہور میں اپنی پراپرٹی بیچی تھی اور وہ بیچ کے تو میں نے یہ لندن کا فلیٹ لیا، اور وہ اس پراپرٹی کی مالیت سے کہیں کم مالیت کا فلیٹ تھا جو بتائی گئی ہے، اور میں نے وہ اس وقت فوجی حکام کو بتایا تھا کہ میں لندن میں فلیٹ لے رہا ہوں، اور جو یہ سٹوری کی گئی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جو صحافی ہے یہ بھارت میں بھی 2 سال رہا ہے، تو یہ پاکستان کے خلاف راہ کی سازش ہے۔ ارے بھائی آپ ایک ریٹائرڈ جرنیل، بھارت کو سازش کرے، کوئی پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف کرے، کوئی آرمی چیف کے خلاف کرے، آپ کی کیا حیثیت؟ آپ ریٹائرڈ جرنیل ہیں، کوئی ہر چیز کو بھارتی سازش کے پیچھے تو مت چھپیے۔ اگر آپ بھارتی سازشوں کو اتنا ہی بہتر سمجھتے تھے تو یہ اکبر آصف سے تعلقات کہاں سے آئے؟ یہ کہاں سے فلیٹ ملا؟ اور آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ تو کبھی ملی ہی نہیں ہے اکبر آصف کو، تو پھر ان کو فلیٹ کیسے ان سے انہوں نے لے لیا؟ ظاہری بات ہے فلیٹ کوئی ڈیل انہوں نے کی ہوگی، اگر انہوں نے جائز طریقے سے خریدا ہے تو انسان کسی علاقے میں فلیٹ ڈھونڈتا ہے، پسند کرتا ہے، فلیٹ کے مالک سے بات چیت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی یہ فلیٹ میں اپنے نام سے آپ کے نام یوں ٹرانسفر کروں گا، تو وہ کہیں پہ موجود ہی نہیں ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں میری ایک لابی میں ملاقات ہوئی ہے، فلیٹ اٹھا کے اس نے پورا $1.2 ملین کا ٹرانسفر کر دیا۔ بڑی عجیب بات ہے، ویسے یہ بھی ویسے بڑے ہی معجزاتی تعلقات ہوتے ہیں آپ لوگوں کے۔ تو بات یہ ہے، اسی طرح آپ دیکھیں جنرل عاصم سلیم باجوہ کی بھی پراپرٹیز سامنے آئیں، اربوں کی جائیدادیں۔ کیوں نہیں ان تمام جرنیلوں سے سوال ہو سکتے کہ بھائی یہ پیسہ کہاں سے بنایا، کہاں سے آیا آپ کے پاس پیسہ؟ یہ کوئی تو ہمیں بتائے نا کہ ایک سرکاری تنخواہ میں کتنا اتنی آمدن ہو رہی ہے کہ یہ اتنی جائیدادیں بنتی جا رہی ہیں، باہر آف شور کمپنیز بن رہی ہیں، اور اگر واقعی کوئی جائز پیسہ ہے تو پھر آف شور کمپنیوں کے پیچھے کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ ہمارے سیاستدانوں کو تو اس پہ سوال کیا جاتا ہے، نااہل بھی کیا جاتا ہے، نیب میں مقدمات بھی بھگتتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے سیاستدانوں پر تو ان کی وفات کے بعد بھی سنتھیا ڈی ریچی جیسی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں، وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے اوپر کیچڑ اچھالتی رہی۔ ٹھیک، یہ لوگ زندہ بھی کسی کو جواب دے نہیں ہے، ان سے تو مرنے کے بعد بھی ہمارے سیاستدانوں سے سوال مانگے جاتے ہیں۔ یہ زندہ ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، ادھر ہی رہ رہے ہیں، یاشی سے رہ رہے ہیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ بھائی یہ کہاں سے پیسے بنے؟ کوئی نام و نشان نہیں، کوئی قریب پھٹکتا نہیں ہے۔ یہ خوب محب وطن ہے۔ ہم جیسے کسی لبرل کی، وہ علی افتاب سعید نے کہا کہ کسی لبرل کی بھارتی ایجنٹ کی کوئی آف شور کمپنی نہیں نکلی، انہی کی نکل رہی ہیں جو سو کالڈ محب وطن ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس ادارے میں میکینزم کیا ہے احتساب کا، اور اگر وہ کرپشن کرے تو اس کی کتنی پکڑ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تو سب ہم نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد ہم آخر میں ایک
وضاحت بھی کر دیں. یہ بزنس ریکارڈر کی کل ہم نے ایک سٹوری کو ڈسکس کیا تھا جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بارے میں تھی. تو ان جرنلسٹ نے ہمیں فون کیا تھا آج اور انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا اپنا. انہوں نے کہا کہ جو میں نے اس سٹوری کو ان کے والد سے لنک کیا ہے, ان کے والد ان کی سورس نہیں ہے, اور میں نے مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے بالکل نہیں کہا کہ آپ کے والد آپ کی سورس ہیں. اگر یہ تاثر گیا ہے میری گفتگو سے, میں کہیں بات کرتے کرتے مجھے آئیڈیا نہیں ہوا, میں کچھ ایسا کہہ گیا ہوں, تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. اور ہم وضاحت کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد کہیں سے بھی یہ کہنا نہیں تھا کہ آپ کے والد آپ کی سورس ہیں. آپ میرے لیے چھوٹی بہن کی طرح ہیں, آپ کی دل آزاری ہوئی, ہم اس کی معذرت چاہتے ہیں. اور اگر یہ تاثر گیا ہے کہ ہم نے ہماری اس ویلاگ سے کہ آپ کے والد آپ کے سورس تھے, آپ کو یہ تاثر گیا ہے یا عام لوگوں کو یہ تاثر جو ہمارے ویور تھے ان میں سے کسی کو گیا ہے, تو ہم یہ وضاحت کر دیں کہ بالکل ہم نے نہیں کہا کہ ان کے والد ان کی سورس ہیں. اور ہم اگر کسی نے یہ بات آگے سے ہمارے ویلاگ کے ذریعے کوٹ کی ہے کہ ہم نے کہیں کہا ہے کہ ان کے والد ان کی سورس ہیں, تو ہم نے بالکل ایسا نہیں کہا اور ہم اس کی تردید کرتے ہیں. بہرحال اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.